میں نے ایک عنوان یہاں لکھا ہے، قبر کیا ہے؟ اللہ اکبر، آئیے میں آپ کو بتلاؤں قبر کیا ہے۔ آخرت کے سفر پر جب انسان نکلتا ہے، جب اس کی موت ہو گئی، وہ آخرت کے سفر پر نکل چلا۔ آخرت کے سفر پر نکلنے کے بعد جو سب سے پہلا پڑاؤ، پہلا اسٹاپ جو ہے وہ قبر ہے در حقیقت۔ یہ میری اپنی بات نہیں ہے، بڑے مشہور صحابی رسول ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، خلفائے راشدین میں سے۔ آپ کے غلام حضرت ہانی بیان کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عادت تھی کہ ان کے سامنے جب جنت و جہنم کا تذکرہ ہوتا تو آپ نہیں روتے تھے، آپ گھبراتے نہیں تھے۔ قیامت کا تذکرہ ہوتا، آپ نہیں روتے، نہیں گھبراتے۔ لیکن جو ہی آپ کا گزر کسی قبر کے پاس سے ہوتا یا آپ کے سامنے قبر کا تذکرہ کر دیا جاتا، آپ زار و قطار روتے، زار و قطار، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی جو ہے تر ہو جایا کرتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے، جنت کے تذکرے پر آپ نہیں روتے، جہنم کے تذکرے پر نہیں روتے، لیکن جب قبر کی بات آتی ہے آپ اتنا روتے ہیں؟ کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان القبر اول منازل الاخرہ، لوگوں قبر جو ہے آخرت کے سفر کا سب سے پہلا پڑاؤ ہے، آخرت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے، آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ فإن نجا منہ، کہا فإن نجا منہ عہد فما بعدہ ایسر منہ، اگر آدمی قبر میں کامیاب ہو گیا، قبر میں نجات پا لیا، سوالات کے جوابات دے لیے، تو یہاں اگر وہ کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد کے منازل اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اگر یہاں نجات نہیں پایا، یہاں اسے کامیابی نہیں ملی، تو اس کے بعد کے جو منازل آنے والے ہیں اشد منہ، اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ یا رب، اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ یاد رکھیں، ہم جس قبر کو ایک مٹی کا چھوٹا سا گھر سمجھتے ہیں، وہ قبر در حقیقت آخرت کے سفر کے پڑاؤ میں سب سے پہلا اسٹاپ ہے، سب سے پہلا اسٹاپ ہے جہاں ہم نے ٹھہرنا ہے، اور کتنا ٹھہرنا ہے انشاءاللہ میں آپ کو اخیر میں بتلاتا ہوں۔ دوسرا نقطہ، قبر کیا ہے؟ قبر ایک تاریک گھر ہے جہاں اجالا صرف انسان کے اعمال سے ہی ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں اس بات، قبر کیا ہے؟ قبر ایک اندھیرا اور تاریک گھر ہے جہاں اجالا صرف انسان کے اعمال سے ہی ہو سکتا ہے۔ وہاں کسی کا وسیلہ، کسی کا تعلق، کسی کی رشتہ داری، کسی کا خاندان، کسی کا قبیلہ، کسی کا سماج کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک عورت مسجد صاف کیا کرتی تھی۔ کچھ دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں دیکھا، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ جو عورت صفائی کیا کرتی تھی وہ کہاں ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا انہا ماتت اللیلہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں رات جو ہے اس عورت کی موت ہو گئی، تو رات کا وقت تھا، ہم نے آپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، نماز جنازہ پڑھی اور اس کو ہم نے دفن کر دیا۔ رحمت للعالمین ہے، آپ کے ہاں چہرہ دیکھ کر کے لوگوں سے معاملات نہیں ہوتے تھے، آپ عہدہ اور منصب دیکھ کر لوگوں سے معاملات نہیں کرتے تھے۔ جھاڑو دینے والی عورت کے بارے میں پوچھتے کہاں ہے اس کی قبر، دلونی، بتلاؤ مجھے اس کی قبر کہاں ہے۔ صحابہ لے کر کے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غریب عورت کے قبر کے سامنے کھڑے ہوئے، قبلہ رو کیا آپ نے، اور اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کے حق میں دعا کیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، ان هذه القبور مملوءۃ ظلما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ قبر جو ہے قبر والے پر بالکل اندھیرا اور تاریک ہوتا ہے، اس میں کوئی روشنی نہیں ہوتی، کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ آج ہم اجالوں کے اتنے دلدادہ ہو چکے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی جائے، تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ابھی کل رات ہی اپنے کچھ بھائیوں کے ساتھ ہم راستے سے آ رہے تھے، تو تھوڑے ہی فاصلے پر روشنی نہیں تھی، تو آپس میں اس بات پر ڈسکشن ہونے لگا کہ دیکھیے یہاں کھمبے نہیں ہیں، یہاں روشنی نہیں، ہم تھوڑی سی تاریکی سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس قبر کی تاریکی کو ذرا سوچئے، جہاں کوئی نہ ہوگا، نہ باپ، نہ ماں، نہ بھائی، نہ بہن، نہ بیوی، نہ بچے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ قبر کیا ہے؟ ایک تاریک گھر ہے قبر والے کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے آگے فرمایا کہ میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، اس کے حق میں دعا کیا،
تو اللہ تعالیٰ میرے دعا اور اس پر نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے قبر کو نور سے منور کر دے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس قبر کو صرف ہم ایک مٹی کا گھر سمجھتے ہیں، وہ قبر در حقیقت کیا ہے؟ تاریکیوں کا ایک گھر ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، جہاں کوئی نہ ہوگا سوائے ہمارے اعمال کے۔ اللہ اور آگے آئیے، قبر کیا ہے؟ قبر یہ آزمائش کی جگہ ہے، قبر یہ انسان کے فتنے میں ڈالے جانے کی جگہ ہے۔ بعض صحیح روایتوں کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبر کا فتنہ جو ہے مسیح الدجال کے فتنے کی طرح ہے۔ اور مسیح الدجال کا فتنہ کتنا بڑا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے سارے نبیوں نے اپنی امت کے لوگوں کو مسیح الدجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ قبر کا فتنہ، قبر کی آزمائش بھی مسیح الدجال کی آزمائش کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک یہودی عورت بیٹھی ہوئی تھی، یہودیہ عورت بیٹھی ہوئی تھی، تو اس نے کہا کہ تمہاری کیا رائے ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ تمہیں معلوم ہے کہ تم سب کو قبروں میں آزمایا جاتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عورت کی بات سنی تو آپ نے کہا کہ یہودیوں کو قبر میں آزمایا جاتا ہے۔ آپ نے یہ بات کہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فَلَبِثْنَ لَيَالِي، کچھ راتیں گزری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ اے عائشہ تمہارا کیا خیال ہے؟ میرے طرف اللہ کی وحی آئی ہے کہ اہل اسلام بھی اپنی قبروں میں آزمائے جائیں گے۔ دنیا کی سب سے بڑی آزمائش ہے، جس آزمائش میں کامیاب ہونا یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ کامیاب کیسے ہوں گے انشاءاللہ میں آپ کو آگے چل کے بتلاتا ہوں۔ تو قبر کیا ہے؟ یہ ایک آزمائش کی جگہ ہے جہاں انسان آزمایا جاتا ہے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ بتلا دیا کہ امت اسلامیہ بھی قبر میں آزمائی جائے گی، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کے بعد ہمیشہ دیکھا کہ امام کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ تشہد میں دعا پڑھتے نا، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْقَبْرِ، اللہ ہم تجھ سے قبر کی آزمائش سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد قبر کے فتنے سے پناہ مانگنے لگے اللہ رب العالمین کی۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو دن بھر میں کم از کم 100 مرتبہ اللہ سے قبر کے فتنے کی پناہ مانگتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ شاید کوئی ہو الا من رحم ربی، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ قبر کیا ہے میرے بھائیوں؟ قبر ایک ایسی تنگ جگہ ہے جہاں ایمان والا جائے تب بھی، بے ایمان جائے تب بھی قبر اسے دبوچ لیتی ہے، اسے دباتی ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے چاہے ایمان والا ہو چاہے فاسق و فاجر یا کافر ہو۔ قبر میں دفن کیا گیا، قبر اسے دبوچتی ہے، دبا کے رکھتی ہے۔ بہت جلیل القدر صحابی ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے وقت کہا تھا هذا الذي تحرك له العرش، یہ آج جو سعد کی وفات ہوئی ہے، سعد کی وفات کی وجہ سے رحمان کا عرش ہل گیا۔ وفتحت له ابواب السماء، آسمان کے دروازے سعد کے لیے کھول دیے گئے۔ وشهده 70,000 من الملائکہ، اور 70,000 فرشتے سعد کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ یہ عام بات نہیں ہے، اتنے جلیل القدر صحابی وفات پر رحمان کا عرش حرکت میں آ جاتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، 70,000 فرشتے نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَقَدْ ضُمَّ ضُمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ، سعد کو قبر نے ایسے دبایا پھر اللہ کے حکم سے کشادگی کر دی گئی۔ یہ حدیث جو ہے سنن نسائی کی ہے اور سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جسے امام بغوی نے اپنی سنہ کے اندر، امام احمد نے اپنے مسند کے اندر نقل کیا، علامہ البانی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ کہتی ہیں ان للقبر ضغطة لو نجا منها احد لنجا منها سعد بن معاذ، کہ قبر جو ہے یہ انسان کو دباتی ہے، اگر کوئی قبر کے دبوچنے اور دبائے جانے سے بچ سکتا تھا تو سعد بن معاذ بچ سکتے تھے، لیکن انہیں بھی قبر نے دبایا۔ یا رب
ہماری حالت کیا ہوگی؟ ہماری حالت کیا ہوگی؟ کبھی غور کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ اکبر. یہ تو وہ قبر ہے جس کے متعلق میں نے آپ کے سامنے کچھ بنیادی باتیں رکھی کہ یہ قبر در حقیقت کیا ہے.